سورہ کہف آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب کہف یا اصحاب الرقیم تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب بات تھی؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پھر ہم نے ان کو بڑے پیار سے تھپکی دے کے اس غار میں چند سالوں کے لیے سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، اور پھر اس کے بعد انہیں بیدار کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا گروہ ہے جو اس زمانے کا صحیح تعین کرتا ہے جو یہ غار میں سوئے رہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، تو ایک غایت اور مقصد کے ساتھ صحیح طریقے پہ ان کا یہ واقعہ جو ہے یہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ جوانوں کا ایک گروہ تھا چھوٹا کہ جو اپنے رب پہ ایمان لائے تو رب نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنا معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر حق سے یہ بات بہت ہی ہٹی ہوئی ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہمارے قوم کے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے۔ لا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو ان کی معبودیت کے اوپر یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آئے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے اور ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس سورہ مبارکہ کا تعارف تھا۔ اصحاب کہف یہ کچھ لوگ تھے جن کو قرآن حکیم نے، جیسے آج کے درس میں واضح ہوا، نوجوان کہا۔ اب اس زمانے میں جب یہ سورہ مبارکہ اتر رہی ہے، مکہ والوں میں سے مسلمان وہ لوگ ہو رہے تھے کہ جو جوان تھے، یعنی جوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ توحید کو جو اللہ نے سکھایا تھا اس کو قبول کیا،
اور اللہ کے علاوہ جو دوسرے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کچھ کسی سے بنوائے، ان کو معبود ماننے سے یعنی ہر ایک صاحب عقل کا دل اس کو نہیں مانتا۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے پلٹنا آسان ہے، جبکہ بوڑھوں کے لیے اپنے سابقہ نظریات کو، باپ دادا کی بات کو چھوڑ کے ایک نئی چیز اختیار کرنا، ایک نیا نظریہ اختیار کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ اس زمانے میں تضحیک، استہزاء، ٹھٹھے مخول اور اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھی لوگوں کو، جوانوں کو اس بات سے روکنے کے لیے، تو پھر ان کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو یہ بھی جوان تھے جو رب پہ ایمان لائے، لیکن پھر انہوں نے اس ایمان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا، غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو جوان تھے اور جن کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں، ان کے لیے ایک درس تھا۔ اور یہ قرآن حکیم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ ان کے سوالوں کے جواب میں یہ واقعہ سنایا۔ اس لیے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی باہر کیا ضرورت ہے، یہ عرب سے باہر کی بات ہے۔ میں اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ عرب لوگوں کے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کیے جن کو یہ پہلے سے جانتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ واقعہ بیان ہوا جو تھوڑا سا پرے کا ہے، لیکن عرب کے نصارہ اس کو جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ بات معروف تھی۔ اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ آگے واضح ہوگی کہ یہ لوگ ایمان لائے اس زمانے میں جب سلطنت روما کا بادشاہ ڈیسس تھا، اور یہ ڈیسس وہی ہے کہ جس کو عرب مورخین جب عرب کسی نام کو تبدیل کر کے لاتے ہیں عربی میں تو اس کا وہ حلیہ بالکل تبدیل کر دیتے ہیں، وہ اس کو دقیانوس کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ لفظ ہمارے یہاں بھی آیا، تو ہر پرانی چیز کو ہم دقیانوسی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقریباً 200 اور 150 عیسوی کے درمیان کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت سلطنت روما جو تھی وہ سارے کے سارے مشرکین کی سلطنت تھی، وہ مشرک تھے۔ بعد کے زمانے میں 300 عیسوی میں جو کیسٹنٹائن تھا، کیسر روما کا بادشاہ، وہ ایمان لے آیا، وہ عیسائی ہو گیا، اور اس نے عیسائیت کو قبول کیا، نتیجے کے طور پہ ساری سلطنت روما عیسائی ہو گئی۔ اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے، یہ یاد رہے کہ یہ دقیانوس کے زمانے میں یہ بات ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھاگ کے غار میں پناہ لیتے ہیں، جو کہ مشرکین کا زمانہ ہے۔ اور جب وہ دوبارہ شہر میں آیا ایک آدمی روٹیاں لینے کے لیے، تو یہ زمانہ وہ تھا کہ وہ ساری سلطنت عیسائی ہو چکی تھی، اور حکومت اس کی تھی جو خود بھی بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ بس یہ تبدیلی تھی جو اس زمانے میں آئی۔ کہا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہف تو غار کو کہتے ہیں، رقیم کے بارے میں آراء مختلف ہیں، اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے، یہ کوئی ایسا عربی لفظ نہیں کہ جس کا ترجمہ کیا جائے۔ اس لیے اکثر مورخین کی اور صحابہ کرام میں سے اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ اس بستی کا نام ہے کہ جس سے وہ لوگ نکل کے گئے غار میں، انہوں نے بنا لی، اس لیے ان کو اصحاب الکہف والرقیم کہا، کہ وہ اصحاب کہف تھے اور اصحاب الرقیم تھے، یعنی رقیم کی بستی کے، رقیم کے شہر کے رہنے والے تھے۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ عرب مورخین اور جغرافیہ دان جس کو بترا کہتے ہیں، اور بعد میں یہ شہر پیٹرا کے نام سے مشہور ہوا، عربوں میں جب یہ نام آیا تو بترا ہوا، یہ وہی شہر ہے۔ تو کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ واحد کا صیغہ ہے،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے سوال پوچھا. اور یہ سوال انہوں نے کہ بھئی اصحاب کہف کون تھے، ان آدمیوں کے ساتھ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، کیا ہوا جو غار میں چلے گئے اور پھر صدیوں کے حساب سے وہ سوتے رہ گئے. یہ انہوں نے نصارہ کے افسانے پہ پوچھا، اس لیے کہ یہ نصارہ کی تاریخ کا سوال تھا. آپ کو اب بھی انگلش لٹریچر میں ایک کتاب ملتی ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے 7 سلیپرز. تو یہ اس میں جو واقعات دیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو یعنی لگ بھگ وہی ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کی اصحاب کہف کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصارہ جو ہیں وہ اس تاریخ سے واقف تھے. تو ان کو خطاب کر کے کہا. اور جب واحد کا صیغہ ہو تو جیسے الم تر ہمیں ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ہر آدمی ان میں سے مخاطب ہے قرآن پاک کا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بہت عجیب بات تھی؟ اب عجیب بات اس لیے کہا کہ وہ واقعی اس کو عجیب بات سمجھتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اور مسلمان ہونے والے لوگوں کو، جوانوں کو یہ کہتے تھے کہ تم اس پہ ایمان لائے ہو نبی پہ، ہمارے ہاں تو اس قسم کے لوگ گزرے ہیں. انہوں نے کیا عجیب بات کی؟ یعنی کوئی عجیب چیز ہونی چاہیے جس سے نبوت کا اور رسالت کا ثبوت ملتا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اسے بہت عجیب بات سمجھتے ہو؟ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب ہے. اس سے پہلے بہت سے عجائبات ہو چکے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ اونٹنی کا اور اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں. اذ والفتیۃ الی الکہف، یہ جب فتیہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فتات لڑکیوں کے لیے ہوگا. تو فتیۃ الی الکہف کہ جب کچھ لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی، جوانوں نے غار میں پناہ، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری رہنمائی صحیح راستے کی طرف کر. یعنی ہم بھی اپنی دعاؤں میں، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری رہنمائی صحیح راستے کی طرف کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا. اور یہیں سے پھر اردو میں جو لفظ استعمال ہوا مرشد، یعنی جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی. کانوں پہ تھپکی دینا جیسے بچے کو بڑے پیار سے سلاتے ہیں تو اس کو تھپکی دیتے ہیں، تو عربی میں یہ کانوں پہ تھپکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کانوں پہ تھپکی دینا اصل میں محاورہ ہے بڑے پیار سے سلا دینے کے لیے. کہا کہ چند سالوں کے لیے یہ بات ہم نے کہا، سنین عددا، چند سالوں کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو سلا دیا گیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا. اب یہ جیسے قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ پہلے جو اس قسم کا واقعہ ہو لمبا، اس کو انتہائی اختصار سے بیان کر دیا جاتا ہے. یہ آیت اور آگے کی ایک آیت، یہ اس واقعے کا یعنی یہ خلاصہ ہے، ایک سمری ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. آگے تفصیلات آئیں گی. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہا ہم نے پھر انہیں اٹھایا ایک دفعہ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو اس مدت کے صحیح تعین کو پہنچتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے. بعد میں پتہ چلا، جیسے ہم دیکھیں گے، کہ ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. وہ تو یہ سمجھتے تھے، سورج کی طرف دیکھتے تھے کہ جب ہم غار میں آئے تو یہ ادھر تھا، اب ادھر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب دن کا کچھ حصہ گزر گیا ہے. دوسروں نے کہا نہیں، ایک دن اور بھی گزر گیا ہے. تو اس طرح ان کا آپس میں صرف 1 اور 1.5 دن کے درمیان کی بات تھی، آدھے اور 1.5 دن کے درمیان کی بات تھی، جبکہ وہ سالوں پڑے رہے.
اب کہا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تم لوگوں نے پوچھا ہے تو ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں بالحق کی قید نے یہ بتایا کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ یہ واقعہ تمہیں سنایا جاتا ہے ایک غایت اور مقصد کے لیے، ایک نہایت کے لیے، بالحق۔ اور وہ مقصد جیسے میں نے گزارش کی یہ تھا کہ نوجوانوں کو جو ایمان لا رہے تھے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ یہی معاملہ ان نوجوانوں کے ساتھ کچھ 100 سال پہلے ہو چکا تھا کہ بستی میں سارے مشرک تھے اور یہ چند نوجوان ایمان لے آئے تو ان کو تنگ کیا گیا۔ بلکہ عیسائیوں کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ وقت کے بادشاہ نے جب یہ بات سنی جو کہ مشرک تھا کہ انہوں نے اللہ کو رب بنا لیا اور دوسرے کسی کو بھی معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ وہ مشرک تھے اور جس کی پوجا کرتے تھے وہ چاند دیوی تھی۔ اس چاند دیوی کا نام ڈیانا تھا۔ آپ نے ڈیانا مشہور نام ہے، سنا ہوگا، تو وہ اس نام پہ ہے۔ وہ چاند دیوی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کا نام ڈیانا تھا۔ تو وہ انہوں نے معبود بنا رکھی تھی۔ تو کہا کہ وہ ہم ایک مقصد کے تحت سناتے ہیں کہ یہی واقعہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہ مشرکین میں گھرے ہوئے ہیں اور مشرکین طاقتور ہیں۔ وہاں بھی یہی بات تھی کہ وہ مشرکین میں گھرے ہوئے تھے اور وہ طاقتور تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو وقت کے بادشاہ نے انہیں بلایا اور ان آدمیوں کو کہا کہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ میں ہے لکھا ہوا کہ وہی ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا، آسمان و زمین کا سب کا رب ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری یہ جو گستاخی ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ تمہارا سر قلم کر دینا چاہیے، اور یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہوں، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اچھی طرح سوچ لو، اگر تم اس نظریے پہ رہے قائم 3 دن کے بعد تمہیں پوچھوں گا تو پھر میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ ان 3 دنوں کے درمیان انہوں نے آپس میں بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ کے کسی جگہ چھپ جانا چاہیے، لیکن ایمان کو قائم رکھنا ہے۔ تو پھر وہ بھاگ کے غار کی طرف گئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہا کہ یہ تو جوانوں کا ایک گروہ تھا، چند نوجوان تھے جو اللہ پہ ایمان لے آئے، تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے، جب وہ کسی کمزور درجے میں ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کر جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے خلاف وہ ایمان کرنے ہی نہیں دیتا، اس کی اپنی اتنی طاقت ہے، یعنی وہ پھر سوار ہو جاتا ہے اور نفس انسانی سواری ہو جاتی ہے۔ یہ سوار طاقتور ہے، یہ سواری کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، لیکن اگر سواری منہ زور ہو، جیسے سرکش گھوڑے ہیں، اور سوار کمزور ہو تو پھر گھوڑا اس کو بگا کے جہاں اپنی مرضی لے جاتا ہے۔ یہ کمزور ایمان اور طاقتور ایمان کی یہ بات ہے۔ ایمان میں اضافہ پھر ہوتا ہے کس بات سے کہ آدمی مشکل میں جب ایمان کے اوپر رہتا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو ایمان کے اوپر رہتا ہے، اللہ اس کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی عطا کرتا ہے جو یہاں پہ ہے۔ کیا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربط القلب یہ استعمال ہوگا دل کی مضبوطی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے۔ یعنی قرآن پاک میں یہ بڑے خاص نازک موقعوں پہ استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگر کوئی خطرہ محسوس کرو
تو اس کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ جب انہوں نے خطرہ محسوس کیا تو اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اب جب دریا میں بچے کو اس نے چند دنوں کے بچے کو، شیرخوار بچے کو ڈال کے، ماں کی کیا حالت ہوگی؟ اس حالت کو قرآن پاک نے بیان کیا، یہ سورہ قصص میں ہے۔ کہا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل تو گویا پھٹا جا رہا تھا۔ ان کا عادت لَتُبْدِيهِ لَوْلَا أَن رَبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اور یہ قریب تھا کہ وہ شور مچا دے کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ اعلان کر دے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، ربطنا علی قلبہ۔ تو اب غار میں پناہ لینا کہ کچھ کھانے کا نہیں ہے پاس، کچھ پینے کا نہیں ہے، تو ہم غار میں چلے گئے۔ بلکہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ غار میں داخل ہو گئے، جب وہ جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کتا ہماری جان چھوڑے، لیکن نہیں، وہ ان کے ساتھ گیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو وہ غار کے دہانے پہ، لیکن اندر کی طرف اپنے ہاتھوں پہ منہ رکھ کے بیٹھ گئے۔ یہ بات بعد میں آئے گی۔ اور پھر جیسے روایات میں ہے، ایک پتھر آ کے، ایک پتھر لڑکا پہاڑی سے، اور وہ ادھر آ کے ٹھہر گیا۔ اس نے غار کا منہ بند کر دیا، صرف 2 سوراخ رہ گئے جن سے کچھ روشنی آ رہی تھی اور کچھ ہوا تازہ آ رہی تھی، بس یہ 2 سوراخ رہ گئے۔ تو کہا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے دل کو مضبوط کیا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اب یہ دل کی مضبوطی اس وقت چاہیے کہ جب مشرکین کی بستی میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ جنہیں تم نے رب بنایا رکھا ہے، یہ چاند دیوی اور وغیرہ وغیرہ، یہ دوسرے ڈھیانا، یہ ان کو ہم رب تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے لیے دل کی مضبوطی چاہیے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم معبود نہیں بنائیں گے کسی کو پکاریں گے نہیں اپنی حاجات کے لیے۔ اور اگر ہم ایسا کریں شططا، تو پھر یہ حق سے بہت زیادہ ہٹی ہوئی بات ہوگی۔ شط کہتے ہیں دوری کو، اور شطط حق سے دوری کو۔ تو کہا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، کوئی رب ہو سکتا ہے، تو پھر تو حق سے یہ بہت زیادہ ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہؤلاء تو ویسے تو استعمال ہوتا ہے یعنی یہ لوگ، لیکن یہاں جس طرح فکرے کی ساخت ہے یہ بتاتی ہے کہ اس ہؤلاء میں ایک تحقیر کا اور تذلیل کا پہلو ہے۔ یعنی اگر صحیح طریقے پہ اس پہلو کو بھی جو اس کے اندر مضمر ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرے تو یہ ہوگا کہ ان بدھوؤں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا، ان بیوقوفوں نے یا لال بجھگڑوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر ایسی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے، تو پھر دلیل لائیں، پھر کوئی واضح دلیل ہو جس سے ثابت ہو کہ ان کے اندر معبودیت ہے، کسی حاجت روائی کی ان کے اندر کوئی گنجائش ہے، کچھ ان کے اندر مشکل کشائی کی گنجائش ہے، کچھ پتہ چلے۔ واضح دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب ایسی بات کریں تو مشرکین جو دنیا کے ہیں، تاریخ کے بھی، قبل از تاریخ کے بھی، درمیان کے زمانے کے بھی، آج کے بھی، ان کی ایک ہی بات ہے۔ وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود انہیں اختیار دیا ہے۔ چونکہ یہ جواب معروف ہے اور معلوم ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں ساتھ ہی یہ بات آ گئی کہ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کہ یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اس نے ان کو اختیار دیا ہے، خدائی اختیارات میں ان کو شریک کیا ہے، جبکہ اس نے
یہ بات کبھی کی نہیں. اگر کی ہوتی تو اس کتاب میں آتی، پہلی کتاب کسی میں آتی، کسی رسول کی تعلیمات میں آتی، کسی نبی نے اپنے قول میں، اپنی تقریر میں، اپنے بات میں اس کو واضح کیا ہوتا. انہوں نے تو کیا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بس صرف ایک ہی ہے معبود. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے خود اختیار دیا ہے. کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد